بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایام فاطمیہ کے حوالے سے سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے فضائل اور مصائب کا جو سلسلہ ہم نے شروع کیا ہے، وائس نوٹ کا جو سلسلہ ہم نے شروع کیا ہے، اس میں آج ہم مسئلہ فدق کے اوپر، مسئلہ باغ فدق کے اوپر گفتگو کریں گے۔ باغ فدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملکیت خاص تھا، اور جب یہ آیت نازل ہوئی کہ حقداروں کو، اپنے قربا کو ان کا حق دے دو، تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دستاویز کے ذریعے اسے اپنی اکلوتی اور چہیتی صاحبزادی سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے نام منتقل کر دیا، جو آن حضرت کی زندگی تک انہی کے قبضے اور تصرف میں رہا۔ لیکن حضرت ابوبکر نے مسند خلافت پر متمکن ہونے کے بعد جناب سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے مختار کار کو اراضی فدق سے بے دخل کر دیا اور عمومی صدقات کے تحت اسے حکومت کی تحویل میں لے لیا۔ اس پر جناب سیدہ سلام اللہ علیہا نے مرافعہ کیا اور اس بات دعویٰ کے لیے حضرت علی علیہ السلام اور ان کی بہن ام ایمن کو بطور گواہ پیش کیا۔ ان دونوں نے گواہی دی کہ جناب فاطمہ اپنے دعوے میں حق بجانب ہیں، اور رسول اللہ اپنی حیات طیبہ میں انہیں باغ فدق ہبہ کر گئے تھے۔ حضرت ابوبکر نے دعویٰ مسترد کرتے ہوئے کہا کہ اے دختر رسول، دو مردوں یا ایک مرد اور دو عورتوں کے بغیر گواہی صحیح نہیں ہوتی۔ جناب سیدہ نے جب یہ دیکھا کہ حضرت علی اور ام ایمن کی گواہی کو ناتمام قرار دے کر فدق کے حبہ رسول ہونے سے انکار کیا جا رہا ہے، تو سیدہ سلام اللہ علیہ نے میراث کی بنا پر فدق کا مطالبہ کیا۔ مقصد یہ تھا کہ اگر تم اسے حبہ تسلیم نہیں کرتے تو نہ کرو، اس سے تو انکار نہیں کر سکتے کہ فدق مملوکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھا، اور میں شرعاً ان کی وارث ہوں، لہٰذا فدق مجھے ملنا چاہیے۔ حضرت ابوبکر نے کہا کہ اموال رسول میں وراثت کا نفاذ نہیں ہو سکتا، کیونکہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما گئے ہیں کہ ہم گروہ انبیاء کسی کو وارث نہیں بناتے، ہمارا ترکہ صدقہ ہوتا ہے۔ اس جواب پر جناب سیدہ سلام اللہ علیہا نے ارشاد فرمایا، کیا یہ اللہ کی کتاب میں ہے کہ تم اپنے باپ کی میراث پاؤ اور میں اپنے باپ کا ورثہ نہ پاؤں؟ کیا رسول اللہ نے نہیں فرمایا تھا کہ کسی شخص کے حقوق کی نگہداشت یہ ہے کہ اس کی اولاد کا تحفظ کیا جائے؟ حضرت ابوبکر کے فیصلے پر سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو اتنا رنج و ملال ہوا کہ ان سے قطع کلام کر لیا، اور ہمیشہ ان سے رنجیدہ و کبیدہ خاطر رہیں۔ اور یہ رنجش اور برہمی کسی ہنگامی جذبے کا نتیجہ نہ تھی کہ وقتی غم و غصے کے فروغ ہو جانے پر ختم ہو جاتی، بلکہ دینی جذبات کے ماتحت تھی کہ قرآن مقدس کے عمومی حکم میراث کو پامال کیا گیا تھا، اور رسول اللہ کے اوپر بہتان باندھا گیا تھا کہ آپ نے ایسی حدیث کہی ہے کہ ہم انبیاء کا کوئی وارث نہیں ہوتا، ہم جو چھوڑ جائیں وہ صدقہ ہوتا ہے، کیونکہ یہ حدیث قرآن مجید کی متعدد آیات سے متصادم ہے۔ اور جنہیں پیغمبر اسلام نے مباہلہ میں حق و صداقت کا شریک قرار دیا تھا، ان کی صدق بیانی کو مجروح کیا گیا تھا۔ اس لیے اس رنجیدگی نے اتنا طول کھینچا کہ مرتے دم تک باقی رہی، اور صلح و ہم کلامی کی نوبت نہ آ سکی۔ محمد بن اسماعیل بخاری اپنی کتاب صحیح بخاری میں لکھتے ہیں کہ فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پیغمبر کے بعد ابو بکر سے مطالبہ کیا کہ اللہ نے جو مال رسول اللہ کو کفار سے بغیر لڑے دلوایا تھا اور آپ اسے بطور ترکہ چھوڑ گئے ہیں، اس کی میراث مجھے پہنچتی ہے، وہ مجھے دلوایا جائے۔ ابو بکر نے کہا کہ رسول اللہ فرما گئے ہیں کہ ہم کسی کو وارث نہیں بناتے، ہم جو چھوڑ جاتے ہیں
وہ صدقہ ہوتا ہے۔ اس پر فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غضبناک ہوئی اور ابو بکر سے تمام راہ و رسم قطع کر لیے اور مرتے دم تک قطع تعلق رکھا۔ چنانچہ حضرت ابو بکر نے زبیر بن العوام کو وادی جرف میں جاگیر دی اور حضرت عمر نے بھی انہیں وادی عقیق میں جاگیر عطا کی، اور حضرت عثمان نے اپنے دور اقتدار میں فدق مروان بن الحکم کو دے دیا۔ تو کیا حضرت ابو بکر جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو فدق بطور جاگیر نہیں دے سکتے تھے تاکہ ان کی ناراضگی کی نوبت نہ آتی؟ اور اس ناراضگی کی اہمیت پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد سے ظاہر ہے کہ اے فاطمہ، اللہ تمہارے غضبناک ہونے سے غضبناک ہوتا ہے اور تمہاری خوشنودی سے خوشنود ہوتا ہے۔ اس فیصلے پر حیرت ہوتی ہے کہ کس حکم شرعی کی بنا پر جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کا دعوی حبہ کو مسترد کر دیا گیا، جبکہ پیغمبر اسلام قبضہ دے کر حبہ کی تکمیل کر چکے تھے۔ اگر قبضہ نہ ہوتا تو حضرت ابو بکر کہہ سکتے تھے کہ چونکہ قبضہ نہیں ہے لہٰذا یہ حبہ نامکمل ہے، اور گواہوں کو طلب کیے بغیر دعویٰ مسترد کر دیتے، مگر گواہوں کو طلب کرنے کے معنی یہ ہیں کہ وہ قبضہ تسلیم کرتے تھے، اور قبضہ چونکہ دلیل ملکیت ہے لہٰذا حضرت ابو بکر کو چاہیے تھا کہ وہ اس حبہ کے خلاف ثبوت بہم پہنچاتے، نہ یہ کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ سے گواہ طلب کرتے۔ شاید یہ دنیا کا پہلا مقدمہ ہوگا کہ جس میں مدعا علیہ خود ہی منصف بھی ہے، یعنی یہ دعویٰ جناب سیدہ فاطمہ زہرا کا، جناب سیدہ تو مدعی ہیں، انہوں نے یہ دعویٰ ابو بکر کے خلاف دائر کیا ہے کہ آپ نے میری زمین کے اوپر، آپ نے میری جائیداد کے اوپر قبضہ کیا ہے۔ تو حق اور انصاف یہ تھا کہ کسی تیسرے فرد کی، کسی قاضی کی عدالت میں دونوں پیش ہوتے، ابو بکر بھی اور سیدہ سلام اللہ علیہ بھی، اور دونوں اپنے اپنے دلائل دیتے، دونوں اپنے اپنے گواہ پیش کرتے، اور وہ تیسرا شخص فیصلہ کرتا، وہ قاضی فیصلہ کرتا قرآن و سنت کی روشنی میں کہ حق کس کا بنتا ہے، کس کو دیا جائے، کون سچا ہے کون جھوٹا ہے۔ مگر ایک عجیب مقدمہ ہے کہ جس کے خلاف مقدمہ کیا جا رہا ہے وہ خود ہی اپنے خلاف مقدمہ سن رہا ہے، اور خود ہی وہ منصف ہے اور خود ہی وہ فیصلہ بھی دے دیتا ہے۔ کیا جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کے بارے میں یہ شبہ ہو سکتا ہے کہ وہ فدق کی خاطر غلط بیانی سے کام لیں گی اور اس چیز پر اپنا حق جتائیں گی جس پر ان کا حق نہ تھا، جبکہ ان کی راست بیانی مسلم ہے؟ چنانچہ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے فاطمہ سلام اللہ علیہ کے پدر بزرگوار یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ کسی کو فاطمہ سے بڑھ کر راست گو نہیں پایا۔ پھر گواہوں کے طلب کرنے پر جناب سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ نے گواہ پیش کر دیے، تو ان کی شہادت کو ناتمام بھی نہیں کہا جا سکتا، اس لیے کہ رسول اللہ ایک گواہ اور ایک قسم پر فیصلہ کر دیا کرتے تھے۔ اگر حضرت ابو بکر چاہتے تو حضرت علی سے قسم لے کر جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ کے حق میں فیصلہ کر سکتے تھے، بلکہ کتب احادیث میں ایسے واقعات بھی ملتے ہیں کہ جہاں گواہوں کی ضرورت ہی محسوس نہیں کی گئی اور صرف مدعی کی شخصیت کو دیکھتے ہوئے ان کے دعوے کو تسلیم کیا گیا ہے، یا صرف ایک ہی گواہ پر فیصلہ کر دیا گیا ہے۔ چنانچہ حضرت خزیمہ بن ثابت کو ذو الشہادتین کہا جاتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ حضرت خزیمہ بن ثابت کی ایک کی گواہی دو کے برابر قرار دی گئی۔ کیا حضرت خزیمہ بن ثابت صحابی رسول علی علیہ السلام سے زیادہ افضل تھے؟ کیا حضرت خزیمہ بن ثابت صحابی رسول اکرم کی پارہ جگر سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ سے زیادہ افضل تھی؟ چنانچہ فرزندان سہیب نے جب مروان کی عدالت میں دعویٰ دائر کیا
کہ رسول اللہ صہیب کو 2 مکان اور ایک حجرہ دے گئے تھے تو مروان نے کہا کہ اس کا گواہ کون ہے؟ انہوں نے کہا کہ ابن عمر۔ مروان نے ابن عمر کو شہادت کے لیے طلب کیا۔ اس نے گواہی دی کہ رسول اللہ نے صہیب کو 2 مکان اور ایک حجرہ عطا کیا تھا۔ مروان نے ابن عمر کی شہادت ان کے حق میں قبول کی اور فیصلہ کر دیا۔ ایک گواہی کے اوپر، ابن عمر کی ایک گواہی کے اوپر فیصلہ ہو سکتا ہے تو علی علیہ السلام کی ایک گواہی کے اوپر فیصلہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ اس موقع پر نہ ابن عمر کی گواہی کو نہ تمام و غیر مؤثر کہا گیا اور نہ اس کے قبول کرنے پر پس و پیش کیا گیا۔ تو کیا حضرت علی عدالت کے اس درجے پر فائز نہ تھے جس پر ابن عمر فائز تھے؟ عبداللہ ابن عمر پر تو بیعت یزید کی وجہ سے حرف گیری کی گنجائش بھی ہو سکتی ہے، مگر جنہوں نے فدق کی گواہی دی تھی ان کی راست بیانی ہر دور میں شک و شبے سے بالاتر ہے۔ چنانچہ مامون عباسی نے ایک مرتبہ علماء وقت کو جمع کر کے ان سے دریافت کیا کہ جنہوں نے فدق کے حبہ قرار پانے کی شہادت دی تھی تم ان کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہو؟ تمام علماء وقت نے متفقہ طور پر کہا کہ وہ صادق اور راست باز تھے اور ان کی راست گوئی میں کوئی شبہ نہیں کیا جا سکتا۔ اس بنا پر جب علماء نے ان کے صدق بیانی پر اتفاق کیا تو مامون نے باغ فدق اولاد فاطمہ کے حوالے کر دیا اور ایک نوشتہ بھی لکھ کے دیا۔ اس طرح جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کے دعوی میراث کو رد کرنے کا کوئی جواز نہ تھا، اس لیے کہ حضرت ابوبکر نے جس حدیث سے اپنے عمل کی صحت ثابت کی وہ قرآن مقدس کی عمومات اور صریح خلافت۔ قرآن مقدس کا واضح حکم ہے سورہ نساء آیت نمبر 33 میں کہ جو ترکہ ماں باپ اور اقربا چھوڑ جائیں ہم نے ان کا وارث قرار دیے۔ اس آیت مجیدہ کے عموم کی روح سے ترکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو صدقہ قرار دے کر نفی ارث کا کوئی جواز نہیں ہے۔ اگر اموال رسول صدقہ ہوتے تو پیغمبر اکرم کے لیے ان پر قبضہ رکھنا جائز ہی نہ تھا، بلکہ جس وقت ان کی ملکیت میں آتے اسی وقت انہیں اپنی ملکیت سے الگ کر کے ان کے اصلی حقدار کے حوالے کر دیتے، مگر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان اموال پر ایک مالک کی طرح قابض و متصرف رہے۔ بے شک حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان اموال سے عزیز و اقارب اور فقراء و مساکین کی پرورش بھی کرتے تھے، لیکن صرف خیر سے ملکیت کی نفی لازم نہیں آتی، ان مصارف کی آڑ لے کر ملکیت سے انکار کر دیا جائے۔ اس ملکیت سے تو حضرت ابوبکر بھی انکار نہ کرتا، ابوبکر نے بھی انکار نہیں کیا تھا۔ اگر انہیں ملکیت رسول سے انکار ہوتا تو حدیث لا نورث کا سہارا ڈھونڈنے کی بجائے یہ کہتے کہ فدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملکیت ہی کب تھا کہ اسے ترکہ قرار دے کر ورثہ کو دیے جانے کا سوال پیدا ہو۔ ظاہر ہے کہ ملکیت کے بغیر وراثت کی نفی کی کوئی معنی نہیں ہے۔ جب پیغمبر اکرم کی ملکیت بلا شبہ ثابت ہے تو آیت میراث کی روح سے وارثوں کا حق بھی مسلم ہے۔ یہ حق ایسی حدیث کی روح سے ساقط نہیں ہو سکتا جو حضرت ابوبکر کے علاوہ نہ کسی نے سنی ہو، نہ روایت کی ہو، اور نہ فدق کے علاوہ مملوکات رسول میں کہیں اس پر عمل درآمد ہوا ہو۔ حالانکہ اس حدیث کے الفاظ ما ترکنا صدقہ کے عموم کا تقاضا یہ تھا کہ پیغمبر اسلام کی تمام متروکہ اشیاء کو صدقہ عمومی قرار دیا جاتا اور منقولہ و غیر منقولہ اشیاء میں کوئی تفریق نہ کی جاتی، مگر منقولہ اشیاء کا پیغمبر اسلام کے وارثان بازگشت سے مطالبہ نہیں کیا جا سکتا۔ صرف فدق کو اس حدیث کا مورد قرار دے دیا گیا تھا۔ اگر یہ تسلیم کر لیا جائے کہ اس حدیث کا تعلق صرف اراضی اور غیر منقولہ اشیاء سے تھا تو پھر ازواج رسول سے ان کے گھروں کو وہ واپس لے لینا چاہیے تھا، مگر ان سے واپسی کا مطالبہ تو درکنار ان کے مالکانہ حقوق تسلیم کیے جاتے ہیں، اور اسی حق ملکیت کی بنا پر حجرہ رسول میں دفن ہونے کے لیے
حضرت عائشہ سے اجازت طلب کی جاتی ہے، اور حضرت امام حسن علیہ السلام کے دفن کے موقع پر ام المومنین حضرت عائشہ نے واشگاف لفظوں میں کہا تھا، یہ گھر میرا گھر ہے اور میں اجازت نہیں دیتی کہ میرے گھر میں حسن کو دفن کیا جائے۔ اس مقام پر اگر یہ کہا جائے کہ وہ حجرے ازواج و رسول کی ملکیت قرار پا چکے تھے، تو اس ملکیت کی بنا پر آیا قرآنی، یعنی اپنے گھروں میں ٹک کر بیٹھی رہو، میں ان گھروں کی نسبت ازواج کی طرف دی گئی ہے۔ نہ تو یہ دعویٰ صحیح ہے اور نہ اس آیت مجیدہ کے ازواج رسول کی ملکیت پر استدلال صحیح ہے، اس لیے کہ اگر اس آیت مبارکہ میں گھروں کی اضافت ازواج کی طرف ہے، تو دوسری آیت کریمہ میں ان گھروں کی نسبت رسول اللہ کی طرف بھی ہے، جیسا کہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 53 میں ہے کہ اے ایمان والو، نبی کے گھروں میں داخل نہ ہو مگر یہ کہ تمہیں اجازت دے دی جائے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر تھے، یعنی ازواج النبی کے جتنے بھی حجرے تھے ان کے مالک خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھے، نہ کہ ان کی ازواج ہو گئی تھی۔ گو کہ انہوں نے اپنی ازواج کو ان حجرات میں رہنے کی اجازت دے رکھی تھی اور ان کے لیے ایک ایک حجرہ مخصوص کر رکھا تھا، مگر وہ ملکیت رسول اللہ کی ہی تھی۔ جب قرآن مقدس میں ان گھروں کی اضافت ازواج کی طرف بھی ہے اور رسول اللہ کی طرف بھی ہے، تو اگر یہ اضافت ملکیت کی بنا پر ہو تو ایک چیز کے واقع میں دو مالک تو ہو نہیں سکتے، لہٰذا ان دو اضافتوں میں سے ایک اضافت ملکیت کی بنا پر ہوگی اور ان کے گھروں میں رہائش کی بنا پر۔ ظاہر ہے کہ پیغمبر اکرم کی طرف یہ اضافت ملکیت کی بنا پر ہوگی اور ازواج کی طرف رشتہ زوجیت اور سکونت کی بنا پر، اور عربی زبان میں ادنا سا لگاؤ بھی صحت اضافت کے لیے کافی سمجھا جاتا ہے، اور اگر ازواج کی حق ملکیت کو تسلیم کر لیا جائے تو یہ پوچھا جا سکتا ہے کہ ان کی ملکیت میں کیوں کرائیں؟ کیا رسول اللہ نے انہیں ہبہ کر گئے تھے؟ کیا رسول اللہ کوئی تحریر لکھ کر دے کر گئے تھے؟ اگر تحریر لکھ کر دے کر گئے تھے تو وہ تحریر آج تک 1400 سال گزرنے کے باوجود عوام کے سامنے پیش کیوں نہیں کی گئی؟ یا اس کتاب کا حوالہ ہمیں بتا دیا جائے جس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ رسول اکرم نے اپنی ازواج کو یہ حجرات ہبہ کر دیے تھے یا ان کو دے دیے تھے، ان کی ملکیت میں دے دیے تھے۔ تو اس صورت میں ان سے ہبہ کے گواہوں کا مطالبہ کیوں نہیں کیا گیا؟ اور اگر کسی اور ذریعے سے ان کی طرف منتقل ہوئے تھے تو وہ ذریعہ کیا تھا؟ ورنہ یہی سمجھا جائے گا کہ یہ حدیث صرف جناب سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو فدق سے محروم کرنے کے لیے گھڑی گئی تھی، جال کی گئی تھی، وضع کی گئی تھی۔ اگر یہ فرض کر لیا جائے کہ پیغمبر اکرم کے ترکے کا کوئی وارث نہ تھا تو کوئی وجہ نہ تھی کہ پیغمبر اسلام متعلقہ افراد کو بے خبر رکھتے، بلکہ آن حضرت نے جہاں میراث کے تمام احکام و جزیات بیان فرمائے وہاں واضح طور پر انہیں یہ بتا دیتے کہ ان کے منقولہ و غیر منقولہ ترکے کا کوئی وارث نہیں ہوگا۔ اگر تمام افراد کو اس پر مطلع کرنے میں کوئی امر مانے نہ تھا تو کم از کم حضرت علی کو جنہیں اپنا وصی مقرر کیا تھا بتا جاتے، اس لیے کہ یہ وصایت آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت و جانشینی سے متعلق تھی، یا ان کے مالیات اور لین دین کے معاملات سے، یا احکام شریعت سے، اور ان سب صورتوں میں انہیں اپنے ترکے کا حکم شرعی سے آگاہ کرنا ضروری تھا تاکہ وہ اموال جو عامہ مسلمین کے مفاد کے لیے تھے تصرف ناجائز سے محفوظ رہ سکے۔ اگر اپنے وصی سے مخفی رکھنے میں بھی کوئی مصلحت تھی تو اپنی عزیز ترین اکلوتی بیٹی کو ہی بتا جاتے کہ وہ ان کے ترکے میں سے کس چیز کی وارث ہیں اور کس چیز کی وارث نہیں ہیں، تاکہ وہ اس چیز کا مطالبہ ہی نہ کرتی جس کا انہیں کوئی حق نہ تھا۔ لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی اکلوتی اور پیاری صاحبزادی کو بھی کچھ نہیں بتایا اور انہیں بھی بے خبر رہنے دیتے، جس کا نتیجے میں انہیں سر دربار جھٹلائے جانے
کی تلخیوں سے دوچار نہ ہونا پڑتا۔ اگر بیٹی کو بتانے میں بھی کوئی امر مانے تھا تو اپنی بیویوں کو ہی بتا جاتے، جو آپ کے ترکے میں 8ویں حصے کی مالک تھی، مگر ان سے بھی یہ امر پوشیدہ رکھا گیا، اور اس بے خبری کی بنا پر انہوں نے حضرت عثمان کی وساطت سے اپنے حصے کا مطالبہ کرنا چاہا۔ چنانچہ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ جب رسول اللہ وفات پا گئے تو ازواج النبی نے چاہا کہ عثمان ابن عفان کو ابو بکر کے پاس بھیجے اور ان سے پیغمبر اکرم کی میراث کا مطالبہ کرے۔ حضرت عائشہ نے کہا، کیا نبی اکرم یہ نہیں فرما گئے کہ ہم کسی کو وارث نہیں بناتے، ہم جو چھوڑ جاتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے؟ اگر یہ حدیث ازواج الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گوش گزار ہو چکی ہوتی تو وہ کبھی رسول اللہ کے ترکے سے میراث طلب کرنے کا ارادہ نہ کرتی، اور اگر حضرت عثمان مطلع ہوتے تو مطالبہ میراث کے لیے نظر انتخاب ان پر نہ پڑتی۔ البتہ حضرت عائشہ ازواج رسول سے یہ کہتی ہیں کہ پیغمبر نے فرمایا کہ ہم کسی کو وارث نہیں بناتے۔ حضرت عائشہ کی آواز حضرت ابوبکر کی صدائے بازگشت معلوم ہوتی ہے، ورنہ حضرت عائشہ کا نظریہ تو یہ تھا کہ میراث رسول کے بارے میں حضرت ابوبکر کے علاوہ کسی کو کچھ معلوم ہی نہ تھا۔ چنانچہ ان کا قول ہے کہ لوگوں نے پیغمبر کی میراث میں اختلاف کیا تو ہم نے ایک فرد کو بھی نہ پایا جسے مسئلے کا علم ہوتا۔ البتہ ابو بکر نے کہا کہ میں نے رسول اللہ کو فرماتے سنا ہے کہ ہم گروہ انبیاء کسی کو اپنا وارث نہیں بناتے، ہم جو چھوڑ جاتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے۔ حیرت کی بات ہے کہ 1.5 لاکھ صحابہ کرام ہیں، 11 امہات المومنین ہیں، رسول اللہ کی اہل بیت ہیں، کسی کو یہ حدیث پتہ نہیں تھی، صرف حضرت ابو بکر کو پتہ ہے، کوئی اور اس حدیث کا راوی نہیں ہے۔ بڑی حیرت کی بات ہے۔ اگر تمام انبیاء سے نفی ارث کرنے کی بجائے صرف پیغمبر اکرم کے ورثے کی نفی کی جاتی تو شاید کچھ بات بن جاتی، اور اسے بھی آن حضرت کے خصائص میں سے قرار دے کر اس پر سکوت اختیار کر لیا جاتا۔ مگر جب تمام نبیوں کے بارے میں یہ حکم لگا دیا گیا کہ ان کا کوئی وارث ہوتا ہی نہیں ہے، تو ذہن میں اطمینانی کیفیت پیدا ہونے کی بجائے بے اعتمادی کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، اور یہ سوال پیدا ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا، کیا انبیاء سابقین نے کسی موقع پر اپنے ورثے کی نفی کی تھی اور اپنے وارثوں کو بتا گئے تھے کہ وہ ان کے ترکے کے حقدار نہیں ہیں؟ اور کیا حضرت آدم سے لے کر حضرت مسیح علیہ السلام تک تمام انبیاء کے وارث ورثے سے محروم چلے آ رہے تھے، اور نبوت کو بھی کفر و قتل کی طرح موانع ارث میں سے شمار کیا جاتا تھا؟ عقل و انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ اگر انبیاء کی اولاد ورثے سے محروم ہو چلی آ رہی تھی تو اس پردہ خفا میں نہ رہنا چاہیے تھا، بلکہ سابقہ امتوں میں سے اس کا تذکرہ ضرور ہونا چاہیے تھا، ان کے علماء احبار کو اس کا علم ہوتا، مگر کتب آسمانی ہو یا کتب تاریخ و حدیث، ایک کتاب بھی ایسی نہیں جس میں وارث نبوت نبیوں کا کوئی وارث نہیں ہوتا والی حدیث مل جائے یا اس قسم کی کوئی روایت مل جائے، بلکہ اس کے برعکس قرآن مقدس نے واضح لفظوں میں بیان کیا ہے کہ انبیاء کی میراث ان کے وارثوں کو پہنچتی ہے۔ چنانچہ حضرت داؤد کی وراثت کے بارے میں ارشاد باری تعالیٰ ہے سورہ نمل کی آیت نمبر 16 میں کہ سلیمان اپنے باپ داؤد کے وارث ہوئے ہیں۔ اس آیت مجیدہ میں یہ تعویل کی گئی ہے کہ اس سے ورثہ مالی مراد نہیں ہے، بلکہ علم و نبوت کا ورثہ مراد ہے، حالانکہ علم نبوت وہ ترکہ نہیں ہے جو وارثوں کو وراثت میں ملتا ہے۔ علاوہ بری ورثہ وہ ہوتا ہے جو مورث کے اٹھ جانے کے بعد وارث کی طرف منتقل ہوتا ہے، اور حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کی زندگی ہی میں علم نبوت پر فائز ہو چکے تھے، لہٰذا اس سے ورثہ مالی ہی مراد ہو سکتا ہے جو حضرت داؤد علیہ السلام کے بعد انہیں حاصل ہوا۔ لہٰذا ابن قتیبہ دینوری نے اخبار الطوال کے صفحہ نمبر 20 پر لکھا ہے کہ داؤد علیہ السلام نے وفات پائی تو حضرت سلیمان
ان کے ملک کے وارث ہوئے۔ اور محمد ابن صاحب کلبی بیان کرتے ہیں عقد الفرید کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 82 میں کہ وہ عمدہ اور اصیل گھوڑے جو حضرت سلیمان کے سامنے پیش کیے گئے تھے وہ 1000 گھوڑے تھے جو سلیمان نے اپنے باپ داؤد علیہ السلام سے میراث میں پائے تھے۔ اس طرح حضرت زکریا علیہ السلام کی زبانی قرآن مقدس میں ارشاد ہے، سورہ مریم کی آیت نمبر 5 اور آیت نمبر 6، میں اپنے بعد اپنے بنی عام کے خطرے سے خطرہ محسوس کرتا ہوں، اور میری بیوی بھی بانجھ ہے۔ اے اللہ تو مجھے اپنی طرف سے ایک وارث عطا کر جو میرا اور آل یعقوب کا ورثہ پائے، اور اے میرے پروردگار تو اسے پسندیدہ قرار دے۔ اس آیت مجیدہ میں بھی ورثے سے علم نبوت کا ورثہ مراد لینا صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ نہ علم نبوت میں وراثت کار فرما ہوتی ہے اور نہ نبوت کوئی موروثی چیز ہے۔ اگر اس سے علم و نبوت کا ورثہ مراد دیا جائے تو حضرت زکریا علیہ السلام نے جس خوف و خطر کا اظہار کیا ہے بے معنی ہو جاتا ہے، اس لیے کہ علم و نبوت کے متعلق یہ عمومی بات، علم نبوت کے متعلق یہ بات عام ہے کہ وہ ایک نبی سے دوسرے نبی کو منتقل ہوتے رہتے ہیں۔ اگر ان کی اولاد میں، ایک نبی کی اولاد میں اگر ان کا بیٹا نبی نہیں ہے تو اس کو یہ علم نبوت منتقل نہیں ہوتا، لیکن اس نبی کی اگر کوئی وراثت تھی، کوئی جائیداد تھی تو وہ منتقل ہو جایا کرتی ہے۔ کیا انہیں یہ خطرہ تھا کہ نبوت پر حملہ آور ہو کر اسے چھین لے جائیں گے اور زبردستی اس پر قابض و متصرف ہو جائیں گے؟ یہ اندیشہ تھا کہ نبوت کی عدم صلاحیت کے باوجود انہیں نبوت مل جائے گی۔ ظاہر ہے کہ ان میں سے کسی چیز کا خطرہ نہ تھا اور نہ ہو سکتا تھا، اس لیے کہ نبوت عطیہ قدرت ہے جو نہ چھن سکتی ہے اور نہ کسی نااہل کو مل سکتی ہے۔ البتہ اندیشہ ہو سکتا تھا تو اس بات کا کہ اولاد نہ ہونے کی صورت میں وہ ان کی املاک و اموال پر قابض ہو جائے، اور حضرت زکریا علیہ السلام یہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کا ترکہ ان کے بنی امام کی طرف منتقل ہو، اس لیے نہیں کہ انہیں مال دنیا سے محبت وابستگی تھی، بلکہ اس لیے کہ ان کے بہرا رویوں کو دیکھتے ہوئے وہ یہ سمجھتے تھے کہ اگر یہ مال ان کے ہاتھ لگا تو وہ اسے غلط کاریوں اور گناہ کے کاموں میں صرف کریں گے۔ اس بنا پر انہوں نے ایک ایسے وارث کی دعا مانگی جو خدا کے نزدیک پسندیدہ ہو تاکہ اس مال کو فسق و فجور میں اور شراب نوشی اور جوا بازی میں صرف کرنے کی بجائے امور خیر میں صرف کرے اور ایک نبی کی کمائی نیک کاموں میں لگی رہے۔ آج کے لیے ہم اس مقام پر اس وائس نوٹ کو ختم کر رہے ہیں۔ یہ باغ فدق کے سلسلے میں مزید گفتگو انشاءاللہ جاری رہے گی۔ کل کے وائس نوٹ میں مزید اسی موضوع کو آگے جاری رکھیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔